ان سے گزارش ہے کہ وہ سامعین کو اپنے ناصحانہ کلام میں مستفید فرمائے. علامہ کریم قاری شمس اللہ اسٹیج پر تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان اور بڑی شخصیت جناب حاجی بابو قریشی صاحب، اپنی مصروفیت کے بعد طبیعت شاید گڑبڑ چل رہی ہے، اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. آمین. طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی یہاں تک تشریف لے آئے ہیں. دوستو، ذمہ داری نبھانا کوئی آسان بات نہیں ہے. یوں تو زبان ہر انسان چلا دیا کرتا ہے، لیکن ذمہ دار ہونا بڑا مشکل کام ہے. کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے، کسی بھی مہم کو چلانے کے لیے بڑی بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بے شک بے شک. جو تو دین کے کام میں اکثر لوگ اڑچن ڈالتے ہیں. کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کئی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ دین کے کام کو بند کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو مطمئن مزاجی میں نے دیکھا ہے حاجی بابو قریشی صاحب کے اندر، سنتے سب کی ہیں، کرتے اپنے من کی ہیں. اور ذمہ دار وہی کامیاب ہے جو پہلے سنے اور سمجھے اور پرکھے اس کے بعد فیصلہ کرے. کیونکہ آج کے دور میں ہر انسان ایک دوسرے کا ٹانگ کھینچنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ایک دوسرے کی بدگوئی اور ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہنا اور ذمہ دار کے سامنے کچھ اور کہنا، کبھی کچھ اور کہنا. لیکن الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بیماری کے حالت میں بھی، کمزوری کے حالت میں بھی آپ تشریف لے آئے ہیں. اور جناب اسرار صاحب الحمدللہ وہ بھی موجود ہیں. ہمارے محترم صاحب احسان صاحب کو نائب محترم صاحب ہمیشہ مصروفی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مصروفیت کو ختم کر دے. دعا کیجیے گا. ایسے موقع پہ، آزادی کے موقع پہ، جمہوریت کے موقع پہ بھی موجود نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں پریشانی سے آزاد فرمائے. زیادہ پریشان چل رہے ہیں آج کل. جناب حاجی ذاکر علی صاحب بھی زیادہ مصروف ہیں، کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آئے ہیں. حالانکہ ذمہ داران حضرات کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو کام کرنے والے حضرات ہیں کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، اس کو دیکھنا ضروری ہے. بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، میں گشائی کرنا نہیں چاہتا. اس ناچیز نے ارادہ کیا ہے چند بات رکھنے کی کہ آزادی کا دن تو آج نہیں ہے، یوم جمہوریت کا دن ہے. قانون اور سنویدھان جو لاگو ہوا، قانون سنویدھان کیا ہے، جمہوریت کیا ہے. ہر شخص کو، ہر انسان کو اپنے اوپر جینے کا حق حاصل ہوتا ہے. خواہ ہندو ہو، مسلم ہو، بدھسٹ ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، اس کو اپنے اعتبار سے جینے کا حق حاصل ہے اور ہونا چاہیے.
ایک دو دن میں سنویدھان نہیں بنا ہے، بڑی مشکل کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ بنانے والوں نے کیا خوب کھینچا ہے ہندوستان کے سنویدھان کو، کہ آج کچھ لوگ جو ماحول کو بگاڑ کر رہے ہیں دیش کے اندر، آج مشکل ہے جو قانون کو ختم کر دیں گے۔ ان کی زندگی تو گزر جائے گی لیکن سنویدھان اور قانون ختم نہیں ہوگا۔ ہمارے بڑے بیٹھے ہیں، ان سے زیادہ جان رہے ہیں حاجی بابو قریشی صاحب، جو نیتا بھی ہیں اپنے وقت کے، جگہ جگہ جاتے ہیں، لیکن میں کچھ زہریلی آواز بولنا نہیں چاہتا اپنے بڑوں کے سامنے، لیکن مجبوریاں ایسی آ گئی ہیں ہندوستان کے اندر کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 2 سال قبل 26 جنوری کا وقت تھا اور میوات کے اندر کچھ فسادات ہوئے جس کے اندر ایک امام صاحب کو قتل کر دیا گیا۔ پورا بہار سناٹا تھا۔ وہ امام صاحب سیتا مڑھی بہار کے تھے، بہار میں ہنگامہ تھا اور ایک سوگ تھا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ آزادی کے دن، جمہوریت کے دن تمام مسلمان خوش ہوتے ہیں، جھنڈا لہراتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ایسے وقتوں نے امام صاحب کو شہید کر دیا بلا وجہ اور خوشی کے اندر غم تھا۔ میں کہتا ہوں جس طریقے سے ہندوستان کے اندر تمام لوگ خوشی مناتے ہیں، آج ہم مسلمانوں کی خوشی پہ آخر کیوں پانی پھر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میں تمام لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تمام لوگ نہیں کہوں گا کہ ایسے ہیں، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جو ہندوستان کے پیار کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خدارہ جس طریقے سے اس دیش کے اندر تمام لوگ مل کر کے یوم آزادی منایا کرتے تھے، شادی بیاہ کی تقریب میں آیا جایا کرتے تھے، ایک ساتھ سفر کرتے تھے، ایک ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے، ایک ساتھ کھاتے اور پیتے تھے، اسی طریقے سے آپ قائم رکھنے کے لیے اس دیش کی خوبصورتی کو۔ یہی وجہ ہے کہ جو قانون، جو سنویدھان میں لکھا ہے، لکھنے والوں نے بہت بعد میں میرا بھائی نہیں ہٹ جائے یہاں پہ، یہاں سے تو ہٹ جائے، یہاں کو آ جائے۔ مسجد و سبھی لاؤڈ اسپیکر اتاری جاتی ہے، عبادت میں خلل دیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رکھالے کے اندر جمعہ کے دن نماز ہو رہی تھی، پولیس والوں نے جوتے سے مارا اس کو نماز کی حالت میں۔ بتائیے کب تک برداشت کیا جائے گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھید بھاؤ ہے تو نہیں ہے؟ ہمارے بزرگوں نے کیا اسی لیے مجاہدہ کیا تھا، دیش کے لیے قربانی دی تھی، تمام لوگوں کو مل جل کر کے اس دیش کے اندر خوشی منانی چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہیں، میں کہہ نہیں سکتا، لیکن میں آگے بڑھتا چلوں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو ہمارے نزدیک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقِ زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اور ہمارے لیے نمونہ اصلاح ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر عمل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے محلے میں اگر کوئی غیر مسلم بھی بھوکا ہے، اگر وہ سو گیا تو تم گنہگار ٹھہرو گے۔ تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ غیر مسلموں کو بھی ان کی خبر گیری لیجیے اور ان سے پوچھیے کہ تمہارے گھر میں کھانا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ بھوکا سو گیا تو کل قیامت کے دن پکڑ ہوگا۔ شریعت اسلام کے اندر کہیں سے کہیں تک شدت نہیں ہے اور امن اور پسندی، امن کا اور شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ لیکن آج ہمیں گاڑیوں میں بھی پریشان کیا جاتا ہے، ٹرینوں میں بھی پریشان کیا جاتا ہے، جگہ جگہ ہمیں پریشانی دی جاتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ چند لوگ گھر میں خراب ہوتے ہیں، حادثہ بھی ہوتا ہے، کوئی معاملہ بھی ہوتا ہے، کوئی برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ایک آدمی اگر گھر کے اندر برا ہے تو اس کو بلڈوزر پھیر کے گھر کو میٹ کر دیا جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ تمام لوگ مل کر کے رہیں، ہندو مسلم کی بھائی چارگی کام رہے، کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی عربی نہیں، کوئی عربی نہیں، تمام انسانیت کے تقاضے جو ایک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت تک یہ تعلیم دی ہے کہ تمام لوگوں کو مل کے رہنا ہے۔ اللہ میری قرآن اور یہ لو قرآن، اللہ میری سنت، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
کوئی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی نہ گزارے اور صحابہ کرام کے طریقے پہ زندگی نہیں گزارے، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوستو دیش چلانے چلتا وقت کو ٹائم دیا جائے۔ میرے دل میں کچھ بھراس ایسا ہے جو میں ماننا چاہتا ہوں، بولنا بھی ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں بول سکتے، حق بات نہیں کہی جائے تو حق تلخی ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے طائف کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، لیکن بدعا نہیں کرواتے ہیں۔ کریم جاری ایسے آتا ہے، طائف کے موقع پہ لوگوں نے لہو لہان کر دیا اور مختوں نے اینٹ اور پتھر برسائے اور خون سے آلود ہو گئے، لیکن بددعائیں نہیں کی اور دعائیں دی۔ فرشتے آ گئے اللہ کی طرف سے، کہو تو اس بستی کو ختم کر دیا جائے، دونوں پہاڑ کے بیچ میں ان کو دبا دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ناسمجھ ہیں، اگر ان میں سے سمجھدار نہیں ہیں تو آنے والے وقت میں کوئی نہ کوئی سمجھدار ہوں گے اور وہ ایمان لے آئیں گے۔ کبھی بھی بد دعائیں نہیں۔ اور آج ہمارے دیش کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیے، ظلم و ستم بچوں پہ، نہتوں پہ، غریبوں پہ کیا گیا۔ آپ سمجھ جائیے، تمام لوگوں کو معلوم ہے امریکہ سپر پاور ہے، ہٹلر ہے، سپر پاور رہنے کے باوجود، ٹیکنالوجی کے باوجود ایک آگ نہیں بجھا سکا۔ کیسے بجھے وہ آگ؟ وہ مظلوم، وہ غریب، وہ نہت سے لوگ، وہ مجاہد لوگ غزہ کے اندر مارے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ آخری وقت میں کہتے ہیں کہ میں اللہ کے یہاں شکایت کر دوں گا۔ اب جا کر کے میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ان مظلوموں کی آگ سے نکلی ہوئی آگ ہے، وہ کوئی پانی نہیں ہے جو بجھا سکتا ہے۔ جہنم کی آگ کو کوئی پانی بجھا ہی نہیں سکتا، جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا آگ ہے، جو عذاب تسلط ہے، کوئی ٹیکنالوجی اس پہ کام نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بہت حربہ اختیار کیا لیکن ناکام رہے، پھر بھی ہم ہی کام آتے ہیں۔ کہاں آئے؟ مسلمان بہت رحم دل ہے، اذان دینا شروع کر دیا، اذان کی برکت سے دیکھیے رفتہ رفتہ وہ عذاب کرنا شروع ہوا ہے۔ لیکن جہاں عیاشی تھی، بدماشی تھی، بدکاری تھی، فلم تیار ہوا کرتا تھا، وہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اور ہوگا، حدیث ہے، جب زناکاری عام ہو جائے گی، جب لوگ اسلام سے روگردانی کرنے لگیں گے تو عذاب کے منتظر ہو جاؤ، آسمان سے آندھی اور طوفان آئے گی اور آگ کا بھی عذاب دیا جائے گا۔ اس سے پہلے امتی کو آگ کا بھی عذاب دیا گیا ہے، پانی کی شکل میں عذاب دیا جائے گا، ہوا کی شکل میں عذاب دی جائے گی۔ کہنے والوں نے کہا ہے، بہت کوشش کی کہ کسی کا نام آ جائے، آگ لگا کیسے؟ تو معلوم ہوا کہ ہوا تیز چلی، سمندر سے بہت تیز رفتار میں چلی، جنگلوں کو سکھاتی گئی اور تمام جنگل کو چلا دیا اور اس کے لپیٹ میں کیلیفورنیا جو اتنا بڑا شہر ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس آگ کے گزرنے کی طلب یہ ہے کہ جس شخص پہ ظلم کیا گیا ہے اس سے معافی ضروری ہے، جو شہید ہو گئے وہ ہو گئے، جو بچے ہوئے انسان ہیں ان سے تلافی ضروری ہے۔ آدمی اقتدار کے نشے میں، طاقت کے نشے میں انسان کیا کیا کر گزرتا ہے، لیکن اس سے معلوم ہونی چاہیے کہ میرا اللہ غفور رحیم ہے، رحمان ہے، وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں دیتا ہے، کہتا ہے کن فیکون، کن فیکون، قرآن میں آیا ہے، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب دینے کے لیے اور کسی کام کو کرنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے، کسی آلات کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ارادہ کرتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، کن فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے، وجود میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ کا بھیجا ہوا عذاب، اس سے ڈرنا چاہیے۔ تمام لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ ہم طاقت کے نشے میں، اپنے اقتدار کے نشے میں، بادشاہت کے نشے میں ظلم نہ ڈھائیں۔ میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، ہمیشہ ظلم نہیں چلتا ہے، ہم کرایہ دار ہیں، ہم یہاں کے اپنا ذاتی مکان چھوڑیے ہندوستان میں، آج میری باری ہے، کل کسی اور کی باری ہے، پرسوں کسی اور کی باری آئے گی۔ یہ دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک بڑے بڑے عہدے پہ لوگ فائز ہوئے، بڑے بڑے عہدے پہ لوگ فائز ہوئے، بڑی بڑی لوگوں نے
یہ کی روگردانی کی، اسلام کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اسے نست نابود کر دیا۔ ہمیشہ سے اسلام زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ میرے کہنے کا بے شک ہے کہ اس دیش کے خاطر تمام بزرگوں نے بڑی کوشش کی اور محنت کی، جب جا کر کے آزاد ہوا اور یہ جمہوریت بنا اور اس نظام بنا۔ پیارے بچوں، ہمیں حافظ بننا ہے، عالم بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، ماسٹر بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، اور دیش کی سرحد پہ بھی ہمیں رہنا ہے، فوج کا کمانڈر بننا ہے۔ آگے کے لیے آپ دعا کریں، یہ تمام بچے اس مدرسے سے کامیاب ہو کر کہیں سے بھی پڑھیں، لیکن دیش کے لیے ایسے رہبر بنیں کہ دیش کے لیے کام میں آئے۔ جس طریقے سے ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے جہاد کی ہے اور اس دیش کو آزاد کیا ہے، انگریزوں سے چھٹکارا پایا ہے، اسی طریقے سے ہمیں تیار رہنا ہے۔ ہندوستان میں پریشانی آتی ہے تو میں اس کے لیے تھن بن کر سے ہم تیار رہیں گے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ساڑھے 7 سال تک قید بند رہے، ساڑھے 7 سال تک معمولی بات نہیں ہے، اور ریش کے نما کی تحریک نکالی، اور انگریزوں نے کہا کہ اے حسین احمد مدنی میرے موافق بول دے، میرے موافق فتویٰ دے دے، میں تمہیں انعام دوں گا، تمہاری رہائی بھی کر دوں گا۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اے انگریز، میں جب اپنے گھر سے چلا تھا تو میں نے اپنے ماں سے کہا تھا میری ماں مجھے آنے کی امید مت رکھنا، میں آپ کو آخری سلام کرتا ہوں اور میری یہ دعا کرتے رہنا کل قیامت کے دن ہم ملیں گے اگر میں واپس نہیں آیا تو۔ انگریز سے کہا لے انگریز، میں کفن لے کر کے چلا تھا، نہ جانے کس طرف میری موت ہوگی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے ایک اشعار بولا تھا، جب پولیس نے تان رکھا تھا، بندوق تاننے کے بعد جب کہا تمہیں کون بچائے گا، کہا مجھے میرا پروردگار بچائے گا۔ میں قوم کے خاطر، دیش کے خاطر نکلا ہوں، میں اپنی جان کی پرواہ نہیں رکھتا ہوں۔ تو کہا لیے پھرتی ہے بلبل سوچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل سوچ میں گل، فقیر ناز کی قربت کہاں ہے، میری موت، میرا قبر کہاں بنے گا، اللہ کو صرف معلوم ہے۔ میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ آج کل ہم جیسے مولانا ہوتے کہتے کوئی بات نہیں، انعام بھی دے دو اور میری جان بھی چھوڑ دو، نہیں، مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ کسی کام کو کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو ترقی دینے کے لیے مجاہدہ بہت ضروری ہے۔ وقت کی قلت ہے، ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، میں زیادہ شاعری کرنا نہیں چاہتا، ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اب میں ایک نعت شریف پیش کر رہا ہوں، جو بچوں پہ، مظلوموں پہ ظلم کی گئی، اس کے اوپر ایک نعت شریف ہے جو علامہ اقبال نے کہا ہے، جب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اسی کے اوپر عمران پرتاکری نے اشعار کہا ہے، جس کے مقدر بڑا ہے۔ ارشاد اس کر کے اپنی جگہ میں بیٹھ جاؤں گا، ملاحظہ فرمائیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ اور حاجی بابو قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بغور سماعت فرمائے۔ جناب محترم صاحب، دیگر بھائی، مہربان صاحب، علاقے کے بڑے بڑے ہمارے اس میں دائیں حضرات آئے ہوئے ہیں، تمام لوگوں کی شرکت، تمام لوگوں کی دعائیں چاہتا ہوں۔ تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے اصحاب نبی کے سجدے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سینکڑوں غم لیے سینے میں غمگین کھڑا،
اور فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کرا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ کاش کوئی سمجھ پائے یہ جھگڑا کیا ہے، کاش کوئی سمجھ پائے جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے۔ آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے۔ جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا۔ جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا، اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا۔ ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے، تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا۔ اب میں ان بچوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، آخری مصرع ہے، اور آپ حضرات بھی ان بچوں تک کہ ہم سب کی دعائیں پہنچا دیں۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے شوق میں بلک رہے تھے اور ماں کہہ رہی تھی، ان کے والد کہہ رہے تھے کہ مجھے جنت کا پروانہ مل گیا، بخشش کا ذریعہ مل گیا۔ اللہ اس وقت جن کا پیارا لال جگر کا ٹکڑا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے جنت کا پروانہ مل گیا، بخشش کا ذریعہ مل گیا۔ ہر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ایک ارمان ہوا کرتے ہیں کہ آگے چل کے مجھے پڑھنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے عالم بننا ہے، حافظ بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، لیکن ان کے ارمان دل کے دل میں ہی رہ گئے۔ یہ آخری بار میں آپ کو سنا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ خود منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، خود منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جنگ میں جسے پائے پورا گھر کو اجاڑ دو، تباہ کر دو، برباد کر دو، ہے جو ہوا اس کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ آخری اشعار۔ لشکر فیل کی حالت پہ اتر آیا ہے، لشکر فیل کی حالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کم کر دے دے، سے چلے گی دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج فریاد خدایا میری۔ دیر کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، ان کے لیے تو ایک الگ سے پروگرام رکھنا پڑے گا، اور بات تو جو بھی کہی ہے وہ صحیح کہی ہے اور اچھی بات تھی، نصیحت والی بات تھی۔